میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 47 نمبر ہے فیضان بھائی کے حیدرآباد انڈیا سے۔ حدیث کی روایت اور درایت کے ذریعے اس کو چیک کیا جاتا ہے، تو کیا آپ دونوں طریقے سے حدیث کو چیک کرتے ہیں؟ دیکھیں، درایت کو ہم بھی مانتے ہیں، بعض روایتیں ایسی ہیں جن کے اوپر جرح مفسر بھی ہوئی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ درایتن، جس طرح آج ہم نے چیز ڈسکس کی ہے وہ درایتن ہی غلط ثابت ہوئی ہے نا، جو صحیح مسلم کی حدیث 6409 ہے، تو روایت تو بالکل درست ہے، راوی تو سارے اس کے ٹھیک ہیں، سکھ ہیں، صدوق ہیں، لیکن درایتن اس لیے غلط ثابت ہوئی، یعنی عقلاً، کہ اس میں ایک بات ایسے ہوئی ہے کہ جو عقلاً محال ہے، کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر لیں، حالانکہ ام حبیبہ سے نکاح تو فتح مکہ سے کئی سال پہلے کا ہوا ہے، اور نبی اسلام کے گھر ہیں وہ، ایون صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب ابو سفیان جاتے ہیں اس کو رینیو کروانے کے لیے، جب ون سائیڈڈلی وہ ان سے مسئلہ اس طرح ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بھی آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہ بستر سمیٹ لیتی ہیں، تو یہ درایتن ہی ہم نے مانا ہے نا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی ہے نبی الاسلام کی، ان کے گھر میں ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر اسی کے بارے میں بعد میں بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، تو عقلاً تو یہ محال تھی، اس لیے محدثین نے پھر راوی کا وہم اسے قرار دے دیا، اگرچہ سند تو ٹھیک تھی، راوی بھی ٹھیک تھا، تو اس طرح درایتن بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن یہ ایکسپرٹس کا کام ہے کہ وہ دقت نظر سے دیکھیں، جو منکرین حدیث ہیں وہ ہر چیز کو درایتن لے کر اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کا علاج رکھا ہوا ہے کہ ہم پھر وہ ساری کی ساری چیزیں اسی سے ملتی جلتی چیزیں قرآن سے پھر نکالنا شروع کرتے ہیں، بھی قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، حضرت خضر نے، نام تو نہیں آیا لیکن نام بخاری مسلم میں ہے، کہ ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی، ایک بچہ بھی بڑا ہی نہیں ہوا، اس کی گردن کیوں مروڑ دی؟ تو اس کی تعویلات کرتے ہیں وہ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کے لیے قبر کھودی، تو کوے تو قبریں نہیں کھودتے، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ایک خاص واقعہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ دکھایا۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال لکھی ہوئی ہے، 950 سال تو عمر کوئی نہیں ہوتی انسانوں کی، لیکن وہ ظاہر ہے ایک معجزانہ طور پہ ان کی یہ عمر ہے، میڈیکل سائنس تو نہیں ماننے کے لیے تیار کہ 950 سال تک عمر ہو، تو اس طرح کے معاملات معجزانہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کو آپ درایت کی کیٹیگری میں لے کے جا کے، بعض اوقات مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی کچھ روایتوں کا انکار کیا، تو کچھ چیزیں معجزوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کو درایتن نہیں دیکھنا ہوگا، پھر روایت درست ہے تو اسے پھر ماننا ہوگا، ہاں جہاں بہت بڑا کوئی لیول کا بلنڈر ہے جو بیسک عقائد و نظریات کے خلاف ہے، وہ بالکل ہم درایتن اس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کے 5 عقیدے، میری ویڈیو دیکھیں، اما عائشہ نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے اوپر یعنی اس حوالے سے رد کیا تھا کہ جب انہیں پتا چلا کہ حضرت عمر جو ہے وہ، انہوں نے نبی الاسلام کی ایک حدیث بیان کی کہ جب میت کے اوپر کوئی روتا ہے تو اس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس میت کو، تو حضرت عائشہ نے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں تفصیلی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن میں تو واضح ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی میت کے ورثاء رو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہو؟ اللہ عمر بن خطاب پہ رحم فرمائے، حضور نے یہ نہیں کہا تھا، حضور نے یہ کہا تھا کہ ورثاء رو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اور میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ورثاء یہ کہہ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا، حالانکہ وہ ہوتا برا ہے، وہ عذاب میں پھنسا ہوتا ہے اور وہ خام خواہ اس کی تعریف کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ اما عائشہ نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بیان کردہ حدیث کو ہی ریجیکٹ کر دیا، یہ بخاری کے اندر ہے، اس پہ تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی کہ اللہ کے بندو دیکھو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، تو درایتن ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اما عائشہ بھی درایتن دیکھتی تھی چیزوں کو کہ یار یہ اس طرح نہیں ہے، نبی الاسلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے جو حضرت عمر نے اس کو غلط سمجھا ہے، یار اگر حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کو حدیثیں غلط سمجھ آ رہی ہیں اور اما عائشہ ان کی اصلاح کر رہی ہیں، تو سرکار امام حنیفہ اور فلانا امام تو پھر شاہی کوئی نہیں،
یہ ذہن میں رکھیے گا. تو درایتن بھی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں معجزہ آئے گا وہاں پھر درایت کا سہارا نہیں لیں گے. اب مجھے بتائیں, یہ حدیث کے طور پہ اگر آیا ہوتا بخاری مسلم میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے, تو انہوں نے کہنا تھا کہ درایتن یہ پاسبل نہیں, پرندوں کی تو بولیاں ہی ڈفرنٹ ہوتی ہیں, انسانوں کی طرح تو صرف طوطا بول سکتا ہے, باقی تو کوئی جانور نہیں. انہوں نے اس کو درایت میں ڈال دینا تھا. لیکن اب آیا ہے قرآن میں, تو اب اس کو معجزہ مان لیتے ہیں. تو انبیاء سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کا انکار مولانا مودودی نے بھی کیا ہے درایت کے نام کے اوپر, لیکن ہم مولانا مودودی کی اس بات کو درست نہیں مانتے. وہ اب کن حدیثوں کا انہوں نے انکار کیا, وہ میں یہاں پہ اگر ڈسکس کروں گا پھر مجھے اس کے جواب بھی دینے پڑیں گے اور ایک لمبی ڈسکشن شروع ہو جائے گی. جتنی آپ کی بات تھی میں نے اس کا جواب دے دیا کہ ہاں جو واقعی حدیث کے ایکسپرٹ ہوں, جو پورے اس منہج کو سمجھتے ہوں, اگر وہ درایتن کسی کلام کرتے ہیں کسی حدیث کے اوپر تو بالکل درایت کو بھی ہم مانتے ہیں, یعنی وہ عقلاً پاسبل بھی چیز ہونی چاہیے. بعض اوقات راویوں کو بھی وہم لگ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حدیثوں میں وہم لگ گئے, اور وہ تابعین نے ان کے وہ وہم نوٹ کیے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا تھا نا. درایتن انہوں نے کہا کہ یہ بات کیسے ہو گئی کہ پہلے تو یہ بات کرتے تھے اب یہ بات کرتے ہیں, یہ دونوں باتیں ایک وقت کیسے ہو سکتی ہیں درست. تو درایت کو بھی ہم مانتے ہیں, لیکن جو منکرین حدیث نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے, ہر بات کو درایت کہہ کے ریجیکٹ کرتے ہیں, بالکل اس قسم کے ہم معاملات کو درایتن ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ورنہ ہم اسی قسم کے واقعات قرآن سے دکھائیں گے اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بتاؤ جی یہ درایتن بات ٹھیک ہے, تو یہ ہر بات کی تعویل کریں گے کہ درایتن تو ٹھیک نہیں ہے. یہی تو فتنہ ہے جو معتزلہ کا فتنہ اٹھا تھا. وہ کہتے تھے کہ وہی سے بھی پہلے عقل ہے. اہل سنت کا اور معتزلہ کا مین اختلاف ہی ہے. معتزلہ بہت جینیس لوگ تھے, ان کی کئی پازیٹیو چیزیں بھی تھیں. دنیا اسلام میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس میں معتزلہ کا بہت بڑا کردار ہے. عباسی دور کے اندر یہ سائنس میں, فلسفے میں جتنی ترقی ہوئی ہے, جو مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ ہے, گولڈن ایج ہے, اس کے پیچھے مینلی معتزلہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں جو ایک ریشنل اپروچ رکھتے تھے. خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید بھی اسی عقیدے کے حامل ہو گئے تھے. بعد میں جا کے متوکل خلیفہ جو ہے وہ پھر ان کے خلاف ہو گیا, تو اس کی پازیٹیو چیزیں بھی ان کی ہیں, لیکن یہ ایک نیگیٹو چیز ہے کہ وہ احادیث کو بھی عقلاً اس اعتبار سے دیکھنا شروع کر دیتے تھے, اور سخت رویے ان کے اس حوالے سے ہو گئے تھے. باقی جہاں تک بنو امیہ کا مسئلہ ہے, اس مسئلے میں ان کا وہی موقف تھا جو ہمارا موقف ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے حوالے سے معتزلہ بہت ہارڈ سٹانس رکھتے تھے, اور حضرت علی کے وہ بڑے پکے حامی تھے, اور وہ کہتے تھے یہ جو کچھ حضرت معاویہ نے کیے یہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے. اس حوالے سے ان کا آپ سمجھ لیں سٹانس آلموسٹ شیعہ اور سنی کے درمیان تھا. شیعہ والا ایکسٹریم بھی نہیں تھا, اور جو ناسبیوں والا ہے وہ تو بالکل نہیں تھا. سنیوں سے بھی زیادہ ہارڈ لائنر تھے وہ حضرت علی کے حق کے اندر. پازیٹیو چیزیں بھی تھیں, نیگیٹو بھی ہیں, پر آج کی ڈیٹ میں معتزلہ اس طریقے سے تو اب ختم ہو چکے ہیں. اگر آپ نے ان کی باقیات دیکھنی ہے تو چند ایک چیزوں میں آپ کو غامدی صاحب نظر آ سکتے ہیں کہ وہ معتزلہ کی طرح ایک ریشنل اپروچ کئی معاملات میں رکھتے ہیں. اور ٹھیک ہے, وہ ریشنل اپروچ کسی اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میں خود بھی جو تقدیر سے متعلق احادیث ہیں ان کے حوالے سے ریشنل اپروچ رکھتا ہوں کہ پورے قرآن کا مقدمہ اس کے اوپر ہے کہ انبیاء کو اللہ نے بھیجے اس لیے کہ انسان کو اختیار دیا گیا, انسان کو بالکل اختیار دیا گیا. جبریہ کا عقیدہ بالکل باطل ہے کہ انسان مجبور محض ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر جو قدریہ کے اندر ایک ایکسٹریم رویہ آیا, اور کچھ حد تک معتزلہ کے اندر کہ انہوں نے تقدیر کا جزوی انکار کرنا شروع کر دیا, قدریہ نے تو کلی طور پر انکار کرنا شروع کر دیا, ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن وہ احادیث جو بخاری مسلم میں تقدیر کے حوالے سے ہیں ان کو ہم ان کی تعویل کرتے ہیں, کیونکہ قرآن کا مقدمہ دوسری طرف کھڑا ہے. میں نے اس لیے آج سے آلموسٹ 9-10 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے مسئلہ تقدیر کے اوپر. 4 لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے, 200 آیات میں نے قرآن سے کور کی 50 مقامات سے. مسئلہ نمبر 103, 104A, 104B اور 104C, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی نیکسٹ.